آج ہم مقدس لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی آیات 6 تا 8 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم دوسروں کے خیالات کو سمجھنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ اور کسی اور سبت کو بھی یوں ہوا کہ وہ عبادت خانے میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ تب فقی اور فریسی اس کی تاک میں لگے کہ شاید وہ سبت کے دن شفا بخشے تو اس پر الزام لگائیں، مگر اس نے ان کے خیالات کو جانتے ہوئے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس تحفہ تھا۔ بلا شبہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کمالیت کا ہر اچھا تحفہ تھا، لیکن آج کی انجیل مقدس میں ہم خداوند یسوع مسیح کے تحفوں میں سے ایک کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کے ارادوں کو سمجھنے کے قابل تھے جن کو وہ روزانہ ملتے اور سامنا کرتے تھے۔ عام طور پر ہم صرف دوسروں کے ارادے کو اسی وقت جان سکتے ہیں جب وہ ہمیں اپنے ارادے بتاتے ہیں۔ ہم دوسروں کے دل و دماغ کو نہیں پڑھ سکتے، لیکن خداوند یسوع مسیح ایسا کر سکتے تھے۔ وہ ہر ذی روح کو پڑھنے اور ہر دل کو جاننے کی غیبی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس وجہ سے جب کوئی خداوند یسوع مسیح کے پاس بڑے ایمان کے ساتھ آتا تھا تو وہ اسے جانتے تھے، اور جب کوئی خداوند یسوع مسیح کے پاس برے ارادے سے بھی آتا تھا تو خداوند یسوع مسیح کو اس کے برے ارادے کا بھی علم ہوتا تھا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کے برے ارادوں کو پہچان لیا تو اس نے اس علم کو ان کے ارادوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ خداوند یسوع مسیح پر الزام لگانے کی وجہ تلاش کر رہے تھے، اور اس نے خود انہیں الزام لگانے کی ایک وجہ دی۔ خداوند یسوع مسیح نے سبت کے دن ایک ایسے آدمی کو ٹھیک کیا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا، اور فقی اور فریسی غصے میں آ گئے اور آپس میں بحث کرنے لگے کہ وہ یسوع کے ساتھ کیا کریں گے۔ ان کا خیال تھا کہ معجزات سبت کے آرام کے قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ وہ اس معجزانہ شفا کے لیے اپنی دوہری منطق پیش کریں گے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ حسد کی وجہ سے اس پر ناراض ہو جائیں گے۔ پس ایک لحاظ سے خداوند یسوع مسیح نے انہیں مشتعل کیا تاکہ جو کچھ ان کے دلوں میں تھا وہ ان کو دیکھنے کے لیے ان کے دلوں سے باہر نکل آئے۔ ہمارے تمام باطنی ارادے اور خیالات خدا کے علم میں ہیں، اور خدا کی حضوری میں ہم پر ظاہر ہونے چاہیے۔ فقیوں اور فریسیوں کو محبت اور بھلائی کے کام پر اکسانے سے خداوند یسوع مسیح اس چیز کو ان کے سامنے لاتے ہیں جو ان کے اندر تھی۔ آج انہیں 2 چیزوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ انہیں یا تو حسد کی راہ پر گامزن رہنے کا انتخاب کرنا تھا، یا اپنے اندرونی خیالات کی حماقت کا احساس کرنا تھا۔ افسوس کی بات ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فقیوں اور فریسیوں میں سے بہت سے اپنے گناہ میں زیادہ سخت ہو گئے تھے، لیکن یہ ایک انتخاب تھا جو صرف وہی کر سکتے تھے۔ آج اپنے اندرونی ارادوں
और ख्यालात पर गौर करें। हम ऐसे काम क्यों करते हैं? हमारे दिलों में क्या पोशीदा मुहरकात हैं? क्या कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से हम बातनी गुस्से में मुब्तला हो जाते हैं? या ये सच्ची मोहब्बत है जो हमारे बातन में रहती और हमारे अमाल का जरिया है? क्या कोई गहरा ईमान है, एक मफूकुल फितरत उम्मीद, या ये बुनियादी तौर पर कोई गुनाह है जिसके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं? जान लें कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों को जानते हैं और वो चाहते हैं कि हम भी अपने दिलों में छुपी हुई चीजों को वाज़ेह तौर पर देखें। वो चाहते हैं कि हम अपने इरादों को उसी तरह वाज़ेह तौर पर देखें जैसे खुदावंद यीशु मसीह उन्हें देखते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह को इजाजत दें कि वो हमारे दिलों की गहराइयों को हम पर जाहिर करे, ताकि हम उन गुनाहों से मुंह मोड़ सकें जिनके साथ हम जिंदगी गुजारते हैं, ताकि अपने आप को नेकियों की तरफ रागब करके हम उनमें खुश हों। दुआ। हमारे जलाली खुदावंद, आप तमाम ख्यालात को जानते हैं और दिलों की गहराइयों को जांचते हैं। आप हमें हर लिहाज से जानते हैं। हमारे अंदर जो कुछ भी है उसको देखने के लिए बराए करम हमारी आंखें खोल दें, ताकि हम अपने बुरे इरादों को जान सकें और आपकी तरफ से दी गई खूबियों पर खुश हों। हमारी मदद फरमाएं कि हमारी सारी तवज्जो आपकी तरफ मरकूज हो, ताकि हम उन तमाम चीजों से वाकिफ हो जाएं जो आप हम पर जाहिर करना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।